بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز علامہ اقبال کی ایک نظم ہے دنیائے اسلام۔ اس کی خالی جگہیں مرکزی خیال، خلاصہ، بند کی تشریح اور مختصر سوالات پڑھیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ شروع سے آخر تک اگر غور سے سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ علامہ اقبال کی نظمیں ان کا مرکزی خیال اکثر آتا ہی رہتا ہے اور بند کی تشریح بھی۔ سب سے پہلے ہم نظم پڑھیں گے، اس کے بعد کچھ کوشچن آنسر اور مرکزی خیال و خلاصہ اور اشعار کی بند کی تشریح۔ دنیا اسلام کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ ہو گیا مانندے آپ ارزاں مسلمان کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نکتے سے اب تک بے خبر۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تبا خاک کاشغر۔ جو کرے گا امتیاز رنگ وہ خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گھر۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ ماخوذ کلیات اقبال۔ کچھ تعارف علامہ اقبال کے حوالے سے۔ علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1938 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ شیخ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد۔ سیالکوٹ سے ایف اے پاس کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا، اور اس طریقے سے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ وغیرہ چلے گئے، اور ان کی تصانیف بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل وغیرہ ہیں۔ شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں۔ اس کے بعد سوال جواب پڑھتے ہیں۔ سوال جواب میں پوچھا جا رہا ہے مسلمان میں اتحاد کیوں ضروری ہے؟ اتحاد کی بات کی جا رہی ہے۔ اسلام کو زندہ رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے اور خود مسلمانوں کی بقا کے لیے مسلمان میں اتحاد ضروری ہے۔ تین چار چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اور مسلمان باقی رہے۔ ان تین چیزوں کے لیے مسلمانوں میں اتحاد ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے امتیاز رنگ و خون سے کیا مراد ہے؟ امتیاز رنگ و خون سے مراد جلد کی رنگت یا خون اور نسل کی وجہ سے ایک قوم کا خود کو دوسری اقوام سے برتر سمجھنا۔ اسلام اس رویے اور اس سوچ کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، لیکن تقوی کی بنیاد پر۔ اس لیے رنگ اور خون کا امتیاز کرنا، اس میں فرق کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں۔
سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور برابر ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال، علامہ اقبال کے ان اشعار میں مسلم ملت کے لیے کیا پیغام ہے؟ اصل میں علامہ اقبال یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مغرب کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، اور ان کی تقلید اور سازشوں سے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث وغیرہ ان کو سمجھنا چاہیے اور آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور رنگ و خون میں جو امتیاز ہے اس کو ختم کریں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ تم ایک دن مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اس لیے مسلمانوں کا اتحاد بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد الفاظ و تراکیب کے معنی، پہلا ہے پنہا۔ پنہا پنہا کے معنی ہے چھپا ہوا۔ اس کے بعد اگلا ہے حکمت مغرب، یورپ کی حکمتیں۔ مغرب سے اصل مراد ہوتا ہے یورپ وغیرہ، ان کی جو حکمتیں ہیں، ان کی جو سازشیں وغیرہ ہیں۔ گاز، گاز کا مطلب ہوتا ہے کینچی نما ایک چیز ہوتی ہے، کینچی، جیسے سونا جس سے کاٹا جاتا ہے اس سے جو ہے گاز مراد ہے یہاں پہ۔ دانائے راز، راز کی باتوں کو جاننے والا یا مشکل باتوں کو سمجھنے والا، دانا حکیم سمجھدار کو بولتے ہیں، اور راز یعنی راز کو سمجھنے والا۔ ملت بیضاء، اس سے مراد مسلمان ہے۔ اس کے بعد اشعار کی وضاحت، ابھی انشاءاللہ جب تشریح کریں گے اس میں اس کو سمجھا دی جائے گا۔ اس کے بعد صحیح غلط، ملی اتحاد کے لیے تعصب نقصان دہ ہے، صحیح، کیونکہ واقعی اگر ہم ملی ملک و ملت کی خاطر اتحاد رکھنا چاہتے ہیں تو تعصب نہیں، سب کو مسلمان بن کر ایک قوم بن کر رہنا ہوگا، یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد قومی ترقی کے لیے اتحاد کی کوئی ضروری نہیں، کوئی ضرورت نہیں، غلط، بلکہ قومی ترقی کے لیے اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہمارے میں آپس میں اتحاد اور اتفاق ہوگا تو اس کے بعد قومی ترقی ہوگی، جب ہم مل جل کر کام کریں گے۔ نظم کے ان اشعار میں قوافی ہیں مگر ردیف نہیں، صحیح، اس میں سارے قافیے بہت ہیں لیکن ردیف نہیں ہے۔ اس کے بعد گاز سونے کے ٹکڑے جوڑ دیتا ہے، غلط، بلکہ گاز کا کام ہوتا ہے سونے کے ٹکڑے کو کاٹ دیتا ہے، الگ الگ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کینچی نما ہوتا ہے، کینچی سی ہوتی ہے۔ ملت بیضاء کے ربط ضبط کی میں مشرق کی نجات ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، صحیح، مسلمانوں کے لیے ربط و ضبط، آپس میں رابطہ وغیرہ ہو، اتفاق اتحاد ہو، تو یہ اس میں مشرق کی نجات ہے، مشرق والے جو ہے یہ کامیاب ہو سکتے ہیں، مسلمان جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوست جواب جو ہے جب ہم MCQs پڑھ لیں گے اس میں انشاءاللہ اس کو بتا دیا جائے گا، پھر بھی احتیاطاً پڑھ لیتے ہیں۔ اس نظم میں نیل سے مراد، نیل سے مراد جو ہے دریائے نیل، دریائے نیل۔ نظم دنیا اسلام سے سبق ملتا ہے اتحاد کا۔ اس کے بعد اس نظم میں داستان سنانے کا ذکر ہے، داستان جو سنانے کا ذکر ہے وہ ہے ترک و عرب کی، ترکیوں کی اور عربوں کی۔ کاشغر، کاشغر جو ہے یہ شہر ہے چین کا۔ اس کے بعد اگلا ہے جو امتیاز رنگ و خون کرے گا وہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس میں مجاز مرسل کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیونکہ اس کو بھی سمجھنا ہوتا ہے، پیپر میں پوچھا جاتا ہے، اور آگے انٹر لیول میں اور گریجویشن لیول میں ڈگری کلاسز میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ مجاز مرسل کیا ہوتا ہے۔ مجاز مرسل، نظارہ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، تفریح پارک میں سحر و شام کیجیے۔
اس شے میں صرف پارک کی تفریح کرنے کو سارے جہاں کا نظارہ کر لینا بتایا گیا ہے. اگر آپ نے بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی پارک کی اگر آپ تفریح کر رہے ہیں صبح شام، تو گویا ایسا ہے جیسے آپ نے پورے جہاں کی نظارہ جہاں سے پورے دنیا کی جو ہے پورے جہاں کی آپ نے نظارہ کر لیا ہے. اور تمام جہانوں کے باغوں کا صرف ایک حصہ ہے یہ تو ایک باغ، کل جہاں نہیں ہے. بس کل کے بدلے جز کا نام لے کر اسے کل سمجھنا. اس بات کو سوچیے ذرا، سمجھیے کہ اگر کل کے بدلے جز کا نام لے کر اسے کل سمجھنا، یہ ہے مجاز مرسل. اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اس نظم میں مجاز مرسل کے طور پر کون کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں. ابھی مجاز مرسل کے بارے میں ذرا سنیے. نظم میں چلتے ہیں. اس میں ایک تو ترک و عرب کی داستان، ترک و عرب کی داستان، یہ بھی مجاز مرسل کے معنی میں آتا ہے. اس کے بعد ماند آب ارزاں، ماند آب ارزاں، پانی سے بھی زیادہ سستا. یہ بھی نیل کے ساحل سے لے کر تا باخاک کاشغر، یہ بھی جو ہے مجاز مرسل ہے. اس کے بعد ایک یہ ہے ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گھور، یہ بھی مجاز مرسل ہے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز خالی جگہ پڑھیں گے. نظم دنیا اسلام کی شاعر علامہ اقبال ہیں. علامہ اقبال سیالکوٹ میں سن 1877 میں 77 میں پیدا ہوئے ہیں. علامہ اقبال کا انتقال سن 1938 میں ہوا ہے، لاہور میں ہوا ہے. علامہ اقبال کو پاکستان میں قومی شاعر کا درجہ دیا گیا، قومی شاعر. علامہ اقبال کو شاعر مشرق کا بھی خطاب دیا گیا، شاعر مشرق. کلیات اقبال کا مجموعہ بانگ درا، ضرب کلیم، ارمغان حجاز اور بال جبریل ہے، بال جبریل. نظم دنیا اسلام کلیات اقبال کے مجموعے بال جبریل سے ماخوذ ہے. نظم دنیا اسلام سے اتحاد کا سبق ملتا ہے. امتیاز رنگ و خون سے مراد رنگت اور نسل کی بنیاد پر فرق پکڑنا ہے. اس نظم دنیا اسلام میں ترک و عرب کی داستان سنانے کا ذکر ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، پاسبانی. کاشغر یہ شہر ہے چائنا، چین کا. جو امتیاز رنگ و خون کرے گا وہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. نظم دنیا اسلام میں نیل سے مراد دریا، ملت بیضاء سے مراد مسلمان. ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز، تو گاز سے مراد جو ہے کینچی. کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز. مصرع اولا لکھ کر شعر مکمل کیجیے. تو مصرع اولا جو ہے پہلے والا کیا سناتا ہے، یہ مصرع اولا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال پڑھتے ہیں.
دنیا اسلام، خلاصہ یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کی یہ نظم مسلمانوں کے لیے اتحاد کا بہت بڑا پیغام ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ نظم ان دنوں لکھی تھی جب سلطنت عثمانیہ ڈگمگا رہی تھی، ادھر حجاز مقدس میں بھی حالات ٹھیک نہ تھے، تخت شاہی کے حصول کے لیے وہاں پر جنگ و جدل کا دورہ تھا۔ علامہ اقبال نے اپنے پہلے شعر میں یہی بتایا ہے کہ مجھے ترکیوں اور عربوں کے حالات کا اچھے طریقے سے علم ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مغرب یورپ کی ہی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ مغرب نے ہی مسلمانوں میں فساد اور نفرت کا بیج بو کر معاملات اس حد تک پہنچا دیے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے سے بالکل ایسے جدا ہو چکے ہیں جیسے کینچی سے کٹنے کے بعد لوہا ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر الگ الگ ہو جاتا ہے۔ اقبال مسلمان نوجوانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون کوڑیوں کے دام ہو گیا ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، لوگوں میں رشتے ناتوں کی پہچان ختم ہو گئی، اور مسلمان ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اہل مشرق ایشیا والے اپنی دلی قدرتوں اور نفرتوں کو مٹا دیں اور تعلقات کی مضبوطی کو فروغ دیں تو حالات مزید بہتر ہو سکتے ہیں، مگر افسوس ہمارے اہل مشرق ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ پائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ حرم شریف کی پاسبانی کے لیے متحد ہو جائیں، کیونکہ موجودہ زمانے میں جو بھی رنگ و خون کی بنیاد پر جو تفریق کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا، چاہے وہ ترکی سلطنت عثمانی کا کوئی بہت بڑا سپہ سالار ہو یا پھر عرب کا بڑا رئیس یا تاجر ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں اقبال نے ایک مصرع میں ہی پوری بات مکمل کر دی۔ اقبال کہتے ہیں اگر مسلمان اپنے مذہب پر نسل کو مقدم سمجھنے لگے تو پھر دنیا سے ایسے اڑ جائیں گے جیسے ہوا چلنے کی وجہ سے مٹی راستے میں اڑتی ہے۔ مختصر یہ کہ اقبال اتنی وضاحت کے ذریعے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنا کردار اور معیار اس حد تک بلند کرنا چاہیے کہ کوئی بھی میلی آنکھ سے مسلمانوں کی طرف نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کا بند کی تشریح وغیرہ ہم پڑھیں گے۔ دنیا اسلام شعر نمبر 1 ہے، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ نصی ترجمہ، اے میرے مخاطب تو مجھے ترکیوں اور عربیوں کی داستان مت سنا، مسلمانوں کا دکھ اور سکھ کچھ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں۔ لغت یعنی مشکل الفاظ کے معنی پنہا چھپا ہوا، سوز و ساز دکھ اور سکھ، سوز بولتے ہیں دکھ کو اور ساز سکھ کو کہا جاتا ہے۔ حوالہ لکھیں گے، علامہ محمد اقبال کی یہ نظم دنیا اسلام کلیات اقبال سے لی گئی ہے اور ہماری دسی کتاب کا حصہ ہے۔ شاعر کا مختصر تعارف کرنے کے بعد مرکزی خیال لکھیں گے اس شعر کا، دنیا اسلام ہمارے ایک مشہور نظم ہے جو کہ علامہ اقبال کی ہے، جس کا مرکزی خیال اسلامی دنیا اور اتحاد اسلامی سے متعلق ہے۔ مسلمان گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بدحالی کا شکار ہوئے جا رہے ہیں، مغرب کی چالوں کے سبب سلطنت عثمانیہ کا زوال ہو رہا ہے اور اسلامی اخوت مجروح ہو چکی ہے، زخمی ہو چکی ہے، مسلمانوں کا لہو خون سے ارزاں ہو گیا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے نا پانی سے بھی زیادہ ارزاں ہو گیا ہے۔ اب اگر مسلمان چاہتے ہیں اپنا مقام دوبارہ حاصل کر لیں
تو انہیں چاہیے کہ وہ آپس میں اتحاد اور اخوت کو فروغ دیں. اپنے دین سے سبب نیز سے کاشگر کے مسلمان اسی بھائی چارے اور اخوت کو فروغ دیتے ہوئے اتحاد قائم کر لیں. اپنے اندر جذبہ وطنیت کے بجائے جذبہ اسلام پیدا کر لیں، کیونکہ آج کل جذبہ وطنیت سے زیادہ جذبہ اسلام کی ضرورت ہے. تشریح: علامہ محمد اقبال کی یہ نظم مسلمانوں کے اہم اقوام عربیوں اور ترکیوں کی شان و شوکت کی عکاسی کرتی ہے. ایک وہ دور تھا جب ہر طرف عربوں کی فتوحات کا اور اسلام کے مضبوط نظام سلطنت کا دورہ تھا. لوگوں کی زبان تھا. پھر اس ایک دور ترکوں کی کامیابی اور سلطنت عثمانی کی عظمت کی قصیدے بیان کرتا تھا، مگر وقت کی اور اغیار کی رخنہ اندازیوں کی بدولت ان اقوام کا وقار جاتا رہا. اگرچہ اس وقت سلطنت عثمانی کا اختتام نہیں ہوا تھا مگر زوال کی طرف سلطنت عثمانیہ متحد کی ضرورت تھی. یہی وجہ ہے اقبال نے اپنی اس نظم میں عربیوں اور ترکیوں کا تذکرہ کیا. اقبال اس شعر میں کچھ یوں ترک اور عرب کی حالت زار کا تذکرہ کر رہے ہیں. اے میرے مخاطب، تو مجھے عربوں اور ترکوں کی داستان مت سنا، کیونکہ ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. ان کی تاریخ مجھ سے چھپی ہوئی نہیں. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ انہوں نے کیا دکھ سکھ دیکھے ہیں. شعر نمبر 2: حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز. نصری ترجمہ: یہ مغربی ممالک کی سوچ کا ہی نتیجہ ہے. آج قوم ایک ایسی حالت میں ہے، ہر شخص دوسرے سے اس طرح دور ہو گیا ہے جیسے لوہے کو کینچی کی مدد سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے. لغت: کیفیت، حالت، صورتحال. گاز، کینچی، کٹر وغیرہ. لوہے کاٹنے کا آلہ جو ہے. تشریح: علامہ محمد اقبال نے یہ شعر نظریہ وطنیت کی تردید میں لکھا ہے. علامہ اقبال موجودہ صورتحال کا سبب انگریزوں کی پالیسیوں کو قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ مغربی اقوام کی سوچ تھی کہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے. آج ملت اسلامیہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے بالکل اسی طرح دور ہوتی جا رہی ہے جیسے لوہے کو کینچی سے کاٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو ہر ٹکڑا دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے. بقول اقبال، فساد قلب و نظر سے ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف. شعر نمبر 3: ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، مضطرب ہے تو کیا تیرا دل نہیں دانائے راز. نصری ترجمہ: مسلمانوں کا خون سستے پانی کی طرح ہو گیا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور تیرا دل یہ جاننے کے لیے کیوں بے چین نہیں ہوتا. تیرا دل یہ جاننے کے لیے کیوں بے چین نہیں ہوتا اصل حقیقت کیا ہے، اور تو ابھی تک راز جاننے کو کیوں نہیں سکا. لغت: مانندے کی طرح، مثل، لہو خون، آب ارزاں سستا پانی، مضطرب بے چین، دانائے راز کا جاننے والا. اس شعر میں مضطرب ہے تو استفہامیہ ہے نہ کہ اقراریہ. تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ جوانان ملت کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی کوشش کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور کشت و خون کا دور بن گیا ہے. انسانی جان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی. انسانی خون کی اہمیت محض سستے پانی کی طرح ہو گئی ہے، جیسے معاشرے میں کوئی توجہ اور اہمیت حاصل نہیں. دوسری طرف جوانان ملت، تم یہ جاننے کے لیے بے چین اور پریشان کیوں نہیں ہوتے ان سبب معاملات کے کیا حقائق ہیں. تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہارا دل ابھی تک دانائے راز نہیں ہو پایا، تو اس کا سبب کیا ہے. دراصل اقبال اس شعر میں
نوجوانوں کو لہو لعب ترک کرنے اور حقیقت سے روشناس کرانا چاہتے ہیں تاکہ احساس ہو کہ ایسا کس وجہ سے ہو رہا ہے اور ہم اپنا کھویا ہوا وقار کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 4، ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ نصی ترجمہ: ایشیائی ممالک اگر ان کشت و خون کے دور سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے مسلمان اقوام ربط اور میل جول مضبوط کرنا چاہیے، مگر اہل ایشیا ابھی تک اس معاملے کے حل سے بے خبر ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: لغت، ربط و ضبط، میل جول، رشتہ، تعلق، ملت بیضا، مسلم اقوام، اور مشرق سے مراد ایشیا، مغرب سے مراد ہوتا ہے یورپ وغیرہ۔ تشریح: اس شعر میں اقبال نے مسلمانوں کو ان کے اپنے پرانے وقار کو پھر سے حاصل کرنے کا ایک فارمولہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کشف و خون والے حالات سے نجات حاصل کر لیں تو انہیں یقیناً آپس میں تمام اقوام اسلام سے مضبوط تعلق قائم رکھنا ہوگا، میل ملاپ کو فروغ دینا ہوگا، آپس کی قدرتیں دور کرنے، اچھے تعلقات قائم کرنے ہوں گے، مگر ایشیا والے اس معاملے سے بے خبر ہیں۔ ملت بیضا سے بعض مقامات پر اقبال نے اقوام یورپ سے بھی مراد دیا ہے، مگر یہاں ان کی مراد مسلم اقوام ہی ہے۔ شعر نمبر 5، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ ایسی ترجمہ: مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مکہ مدینہ کی حفاظت کو اپنا مقصد بنا کر درائے نیل سے کاشغر کے علاقے تک کہ لوگ آپس میں اتحاد قائم کر لیں۔ لغت: حرم سے مراد ہے مکہ اور مدینہ، نیل درائے نیل جو مصر کا دریا ہے، کاشغر چین کا ایک شہر ہے۔ تشریح: اس شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں کو اپنے محترم مقامات کی حفاظت کرنے کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے اور مقدس مقامات کی حفاظت کو اپنا مقصد بنانے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال درائے نیل جو کہ مصر میں ہے اور کاشغر جو کہ چین کا علاقہ ہے کا تذکرہ کیا ہے، جو کہ پاکستان کے قریب ترین علاقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان دونوں علاقوں کا تذکرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مصر کی اور ایشیا کی عوام ان ایام میں انتہائی بہادر سمجھی جاتی تھی، مگر حالات اور ذاتی تنازعات اور تفرقات کی وجہ سے بد امنی کا شکار تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت تھی کہ ان دونوں مصر اور ہندوستان میں اسلامی تحریک بہت متحرک تھی، لہذا اقبال کہتے ہیں کہ مصر اور ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ذاتی اختلافات مٹا کر حرم شریف کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ شعر نمبر 6، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر۔ نصی ترجمہ: جو مسلمان بھی رنگ و خون کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق کرے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا، چاہے وہ ترکی سلطنت عثمانیہ کا کوئی سپہ سالار ہو یا پھر کوئی عرب کا بڑا تاجر ہی کیوں نہ ہو۔ لغت: امتیاز، فرق اور تمیز، والا گوہر موتی والا، موتی مراد یہاں پہ تاجر، خرگاہی بہت بڑا خیمہ مراد سپہ سالار، اعرابی عربی، دیہاتی کے معنی میں بھی آتا ہے اعرابی۔ تشریح: علامہ محمد اقبال نے اس شعر میں ایک تاریخی ضابطۂ حیات بیان کیا ہے۔ تاریخی انسانی شاہد ہے کہ ہمیشہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو رنگ و نسل کے فرق سے دور رہتی ہیں۔ یہی بات علامہ اقبال اس میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کامیابی ہمیشہ اسے ملتی ہے جس نے رنگ و نسل کے فرق کو ختم کیا، اور جو لوگ رنگ و نسل کی فرق کو مد نظر رکھیں گے وہ ذلیل و رسوا
ذلیل و رسوا اور نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اب بھی موجودہ وقت جو رنگ و نسل کے فرق کو ہوا دے گا نیست و نابود ہو جائے گا، چاہے وہ سلطنت عثمانی کا سپہ سالار ہو یا عرب کا بہت بڑا تاجر ہی کیوں نہ ہو۔ آخری شعر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ کر۔ نصی ترجمہ، خدا نخواستہ مسلمانوں میں اگر مذہب کے بجائے نسل سے فرق کا امتیاز آگے نکل گیا تو اے مسلمان، تیری مثال راستے میں پڑی دھول اور خاک کی طرح ہو کر رہ جائے گی۔ لغت مقدم آگے اوپر، مانند جیسے کی طرح، خاک راہ راستے کی خاک۔ تشریح میں فرماتے ہیں مسلمانوں میں اتحاد کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے، اگر کبھی تمہاری زندگی میں مذہب کی اہمیت کم ہو جائے اور نسل کی بنیاد پر فرق پیدا ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تمہاری حیثیت راستے میں پڑی مٹی کی طرح ہو جائے گی، جو اڑ کر کبھی کسی کے پیروں کے نیچے تو کبھی کسی کے پیروں تلے رون دی جاتی ہے۔ تو اے مسلمانوں، تمہارا بھی یہی حال ہوگا، تم دوسروں کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ دراصل اقبال بات یہ نظریہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان میں جب رنگ و نسل کی بنیاد پر غرور پیدا ہو جائے اور مذہب کی اہمیت کم ہو جائے تو انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ بسوئے زوال متحرک ہے، زوال کی طرف جا رہا۔ امید کرتے ہیں کہ تشریح بھی آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ علامہ اقبال اس میں قومی اتفاق کے بارے میں، قومی اتحاد کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مسلمان اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اتحاد اور متحد ہو کر تمام مسلمانان اسلام کو، کیونکہ دنیا اسلام صرف پاکستان کی بات نہیں کی جا رہی، تمام مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے، آپس میں اتحاد اور مل جل کر رہنا ہوگا تاکہ دنیا کی جو باطل قوتیں ہیں ہم پر میلی آنکھ نہ سے نہ دیکھ سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ سے مؤدبانہ التماس یہ ہے کہ غور سے سنا کریں، سمجھا کریں اور کاپی میں جو ہے نا اس کو لکھا بھی کریں۔ اور اسلامیات کے لیکچر بھی ہم نے کافی الحمدللہ تیار کر چکے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کے لنکس بھی موجود ہیں، اور اردو کی بھی بہت سے لیکچر الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں، تو اس لیے اساتذہ کرام بھی اور اس کے علاوہ طلبہ و طالبات مستفید ہو سکتے ہیں۔ کمنٹس لازمی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔